اس موقع پر ایک بات یہ ہے کہ جب عذاب آنے لگا اور سیلاب کا پانی ابل پڑا تو حضرت نوح نے اپنے صاحبزادے کو یعنی یہ فرمایا کہ تم جو ہو وہ ہمارے ساتھ سوار ہو جاؤ. اس نے کہا میں یہ جو جودی کی چوٹی ہے پہاڑ اس پہ چڑھ جاؤں گا اور میں جو ہے اس پہ چڑھ کے بچ سکتا ہوں, کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. تو حضرت نوح نے رب سے دعا فرمائی کہ ان کے بیٹے کو نجات دے دی جائے اور رب نے اس موقع پہ انہیں منع فرما دیا. اس واقعے کی عجیب عجیب توجیحات کی جاتی ہیں اور یہاں اس واقعے کے درمیان کچھ ایسے جملے رکھے جاتے ہیں جو بڑے عجیب و غریب ہیں. پہلی بات تو یہ کہی گئی ہے کہ مفسرین کا ایک گروہ اس طرف گیا کہ حضرت نوح کا سگا بیٹا نہیں تھا. اب جب سگا بیٹا نہیں تھا تو پھر تو بات ہی تبدیل ہو گئی. اور اس کے درمیان جو جملے رکھے جاتے ہیں وہ عجیب و غریب رکھے جاتے ہیں کہ صاحب نسب کسی کو کبھی فائدہ مند نہیں ہوتا, فلاں فلاں نہیں, ایسا نہیں ہے. نسبت فائدہ مند ہوتی ہے اور یعنی اس قاعدے کو قاعدے کلیہ کے طور پہ مان لینا کہ نسبت فائدہ مند نہیں ہوتی یہ غلط ہے. ایسا نہیں کرنا چاہیے. اور انبیاء کرام کا معاملہ ہے, کچھ معاملات ایسے ہیں جنہیں اپنے حال پہ چھوڑ دینا چاہیے. وہ اللہ کے مصلحت ہیں, اللہ کی حکمت ہیں, اللہ بہتر جانتا ہے کہ اسے مصلحت کیا ہے. تو اللہ رب العالمین جب انبیاء کرام سے مخاطب ہوتا ہے تو اس خطاب کی بھی ہم عجیب و غریب تشریحات کرنا شروع کرتے ہیں جو کہ تقریباً انبیاء کرام صلوات اللہ وسلامہ علیہم اجمعین کے وقار کے منافی ہوتے ہیں, کیونکہ رب جس اعتبار سے وہ کلام فرما رہا ہے اس کی حقیقی تشریح رب ہی کو معلوم ہے, ہمیں نہیں معلوم. پھر جب یہ کشتی سفر کرتے ہوئے اپنے منزل مقصود کو پہنچی تو فرمایا کہ نوح یہاں اتر جائیے, ہاں اور سلامتی کے ساتھ اتریے, ہماری طرف سے سلامتی ہو اور آپ پر برکات ہوں اور آپ کے ساتھ جو ہیں ان پر برکات ہوں, اور باقی رہے وہ گروہ جو گمراہوں کے ہیں تو ثم یمسہم منا عذاب علیم, ہماری طرف سے ان کو جو ہے وہ عذاب چھوئے گا. پھر فرمایا کہ یہ وہ خبریں ہیں جو ہم آپ کی طرف وحی کے ذریعے بھیجتے ہیں, آپ اور آپ کی قوم اس سے پہلے یہ باتیں نہیں جانتے تھے. یہ بات اس لیے فرمائی گئی کہ ایک تو حضور کی طرف جو کچھ آ رہا ہے وہ وحی کے ذریعے آ رہا ہے, پھر پہلے نہ جاننے کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے کسی استاد سے یہ واقعہ سنا نہیں ہے, ہم آپ کو سنا رہے ہیں. اس کے بعد فرمایا کہ آپ صبر کریں اور عاقبت جو ہے وہ متقین کے لیے ہے. پھر قوم عاد کا ذکر فرمایا جن کی طرف حضرت ہود علیہ السلام کو مبعوث فرمایا گیا تھا کہ ان کی قوم پر کس طرح عذاب اترا, انہوں نے قوم کو کس طرح سمجھانے کی کوشش کی, کس طرح سے دلائل توحید دیے. انہوں نے یہاں تک فرمایا کہ دیکھو اگر تم نے اس توحید کی دعوت کو قبول نہیں کیا تو یہ ہو سکتا ہے کہ تم کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا جائے اور تمہاری جگہ کچھ اور لوگ لائے جائیں اور تم اللہ رب العالمین کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے. لیکن انہوں نے یہ بات نہیں مانی, ان پر عذاب آیا اور یعنی وہ تاریخ میں ایک مثال بن کے رہ گئے. اسی طرح حضرت صالح علیہ السلام کا ذکر اس کے بعد آتا ہے. ان کی قوم کے ساتھ بھی یہی کچھ ہوا کہ انہوں نے اپنی قوم کو دعوت توحید دی, وہ قوم نہیں مانی, انہوں نے معجزہ طلب کیا, انہوں نے معجزہ عنایت فرما دیا اور پھر قوم کو اس معجزے کی ناقدری کی سزا ملی. تو معلوم یہ ہوا کہ نسبت کی توہین اس کا نقصان بھی ہوتا ہے, کیونکہ ان کو تلقین کی گئی تھی کہ یہ ایسا کام نہ کریں جو اس اونٹنی کو نقصان پہنچائے. انہوں نے اس کو تکلیف پہنچائی اور یہ جو تھے یہ بھی صفحہ ہستی سے مٹ گئے. پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ ہے کہ فرشتے قوم لوط کو عذاب دینے کے لیے جو جا رہے تھے وہ ان کے پاس رکے. انہوں نے حضرت اسحاق علیہ السلام کی ولادت کی خوشخبری دی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زوجہ محترمہ کو تعجب ہوا کہ یہ کیسے ہوگا, میں بانجھ اور یہ اپنی عمر کے آخری حصے کو آ گئے تو یہ سب کیسے ہوگا. تو فرشتوں نے کہا کہ آپ کو اللہ کے رحمت پر تعجب کیوں ہے, وہ تو آپ کے گھر پر برکات اتار رہا ہے. اور فرمایا کہ
وہ قابل ستائش ہے، وہ بزرگی والا ہے۔ پھر حضرت لوط کے پاس یہ لوگ گئے فرشتے، اور ان کی قوم پر پھر جس طرح عذاب اترا اور پتھروں کا عذاب اترا ان کی قوم پر، تو وہ بھی یعنی نشان عبرت بن کے رہ گئی قوم۔ پھر حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کا ذکر ہے، اور ان کی جو روش ہے وہ یہ تھی کہ ناپ تول میں کمی کرتے تھے اور معاملات کے ٹھیک نہیں تھے، زمین میں فساد پھیلانے کی ان کو عادت تھی۔ ان سب باتوں سے حضرت شعیب علیہ السلام نے ان کو روکا، اور انہوں نے کہا کہ مال تجارت کے جو نفع اللہ نے تمہارے لیے مقرر کیا وہ ٹھیک ہے، اگر تم ایمان والے ہو تو یہی کرو۔ لیکن انہوں نے کہا کہ ہمیں تو ایسا لگتا ہے کہ ہم میں ایک ہی آپ ہی اچھے رہ گئے بس، اور ہم لوگوں میں تو کچھ ہے ہی نہیں۔ تو کہا ہمارے جو مال ہیں کیا ہم ان کو اپنی مرضی سے یعنی اس مال میں تصرف نہ کریں؟ یہ کیا بات ہوئی؟ یہ تو کوئی بات نہیں ہوئی، ہمارا مال ہے، ہم جیسے چاہیں کریں۔ آپ نے فرمایا تم مجھے یعنی ایسے رزق کی طرف بلاتے ہو اور ایسا رزق دینا چاہتے ہو کہ اللہ نے تو مجھے اچھا رزق دیا، تو تم اسے ملاوٹ کے خراب کرنا چاہتے ہو، ملاوٹ کر کے یہ خراب کرنا اچھا نہیں ہے۔ ان کو دعوت توحید کے ساتھ ساتھ اصلاح معاشرہ کی دعوت بھی دی گئی۔ آپ یہ سوچئے کہ ہم جو مسلمان ہیں اگر ہم میں یہ خرابیاں ہیں تو ہمیں دور کر لینی چاہیے، کیونکہ اللہ کا شکر ہے کہ ہم مسلمان ہیں، لیکن یہ خرابیاں ہم پر عذاب کا سبب ہو سکتی ہیں، اس لیے ہمیں اس عذاب سے یعنی اللہ سے ہمیشہ عذاب کی پناہ مانگتا رہنا چاہیے۔ تو حضرت شعیب کی قوم پر بھی بہرحال عذاب آیا اور وہ بھی صفحہ ہستی سے مٹ گئے۔ پھر مختصراً 9ویں رکوع میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر آیا اور فرعون کے دربار کا کہ ہم نے حضرت موسیٰ کو وہاں پہ غلبے کے ساتھ بھیجا، یعنی طاقت دے کے بھیجا۔ وہ نشانیاں جو معجزات جو تھے حضرت موسیٰ کے پاس وہ ان کی طاقت ہیں۔ تو فرمایا کہ فرعون اور اس کے درباریوں کا مسئلہ یہ ہوا کہ فرعون نے اپنے درباریوں کو بھی ان کی بات نہیں ماننے دی، بلکہ فتبعوا امر فرعون۔ ہوتا تو یہی ہے کہ حکمراں کی خوشامد جو ہے وہ درباری کیا کرتے ہیں، تو انہوں نے فرعون کی اتباع کی اور فرمایا کہ فرعون کی بات ٹھیک نہیں تھی، یعنی فرعون کی بات غلط تھی۔ اب آپ نسبت دیکھیے، ان کی فرعونیوں سے نسبت ہوئی درباریوں کی۔ قرآن فرماتا ہے یقدم قومہ یوم القیامت فاوردہم النار، کہ قیامت کے دن یہ اپنی قوم سے آگے آگے ہوگا اور سب کو اپنی سربراہی میں جہنم میں اتار دے گا یہ۔ اور فرمایا کہ یہ اترنے کے لیے کیا ہی بری جگہ ہے۔ پھر فرمایا کہ ہم نے یعنی ان کے پیچھے لعنت لگا دی گئی ہے اور یہ دنیا اور آخرت میں ملعون ہے، اور یہ کیا ہے برا انعام ہے ان کے لیے۔ پھر یہ فرمایا کہ یہ خبریں جو ہیں بستیوں کی نقصہ علیک، ہم جن بستیوں کی آپ کو خبر دے رہے ہیں یہ کافروں کی بستیاں ہیں، کچھ تو ان میں سے موجود ہیں اور کچھ مٹ گئی ہیں، یعنی کچھ کا نشان بھی موجود نہیں ہے۔ تو ہم نے ان پہ ظلم نہیں کیا، انہوں نے خود پہ خود ہی ظلم کیا، ہم نے کچھ نہیں کیا۔ پھر فرمایا کہ ایک دن وہ ہوگا کہ جب اس کی اجازت کے بغیر کوئی گفتگو نہیں کر سکے گا، اور پھر اس دن سعید اور شقی کی یعنی اچھے برے اور اچھے کی پہچان ہو جائے گی۔ پھر اس کے بعد فرمایا کہ ہم نے حضرت موسیٰ کو جو کتاب دی تھی اس میں بھی ان لوگوں نے اختلاف کیا اور اس میں وہ شک میں پڑ گئے۔ فرمایا کہ جو شخص بھی عمل کرے گا تو آپ کا رب اسے اس کا پورا پورا اجر دے گا۔ پھر فرمایا کہ آپ اور آپ کے پیروکار یہ سب کے سب اس حکم کے مطابق جو ہم نے حکم دیا ہے تو رہیں، اور اللہ تعالی سب کے اعمال کو دیکھ رہا ہے۔